السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میں ایکسل سے ریلیٹڈ ایک کورس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر ہم ایکسل کی مختلف اس کے اندر ٹولز جو ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور ایکسل کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں مختلف شیٹس کو بنانے کے لیے، ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے اور اس کے اوپر پروسیسنگ کرنے کے لیے۔ وہ سارا ہم اس کورس میں اسٹڈی کریں گے سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ جب میں اس طرح کے کورس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن اس کی ملتی رہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس سافٹ ویئر کے بارے میں بھی جان سکیں۔ جس طرح آپ نے ٹائٹل کے اندر پڑھ تو لیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم جو پہلا لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ انٹرفیس ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ انٹروڈکشن بھی ہے اس کا، اور ساتھ ساتھ انٹرفیس بھی ہم اس ایکسل سافٹ ویئر کا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھتے ہیں۔ تو مائکروسافٹ ایکسل جو جس پہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کو جس سافٹ ویئر پہ سکھاؤں گا وہ 2013 ہی ہے۔ باقی سافٹ ویئر جو ہیں ایکسل 2016 یا 7 10، اس کے اندر جو انٹرفیس ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے، کوئی اتنا سیپریٹ نہیں ہے۔ تو یہ اگر سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے، نہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اگر 2013 ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ میں اسی کے ساتھ یہ ٹیوٹوریل سکھا رہا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو مائکروسافٹ ایکسل 2013 جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے، اسپریڈ شیٹ پروگرام، مطلب اس کے اندر ہم شیٹس بناتے ہیں روز اور کالمز کی فارم میں کمپیوٹر کے اندر۔ تو الیکٹرانک شیٹ ہوتی ہے یہ، کیونکہ ہم سافٹ کاپی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پرنٹڈ فارم میں نہیں ہوتا، یہ سافٹ ویئر کے اندر ہم اس شیٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسپریڈ شیٹ ایک پروگرام ہے، اس کا نام ایک دیا ہوا ہے، جس کے اندر ہم ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں، اس شیٹ کے اندر اس ڈیٹا کے اوپر انالائزیشن کر سکتے ہیں، اور ساتھ اس ڈیٹا کو ظاہر کر کے پریزنٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر مختلف ٹولز آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کو پراپر آرگنائز فارم میں سٹور کر سکتے ہیں اس شیٹ کے اندر، اور اس کے اوپر مختلف آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں، ڈیٹا آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں، جس طرح کیلکولیشنز، اگر آپ نے لینتھی کیلکولیشنز پرفارم کرنی ہے تو آپ اس شیٹ کے اندر مختلف بنے بنائے فنکشنز کو یوز کر کے مختلف کیلکولیشن یوز کریں گے۔ فنکشنز کیا ہوتے ہیں، فارمولاز کیا ہوتے ہیں، یہ سارے ہم انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے۔ فارمولاز بھی یوز کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ڈیٹا جو ہمارے پاس نومیریکل ڈیٹا ہوگا اس کو ہم امیجز، مطلب چارٹس کی فارم میں ظاہر کر کے دکھانا ہے، یا ان ورک شیٹس کو کس طرح ڈسپلے کر کے دکھانا ہے اس کے اندر ڈیٹا کو، وہ ساری چیزیں ہم اس سافٹ ویئر میں اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، اب اس ایکسل 2013 کا جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کور کیا کریں گے، اس کا انٹرفیس، اپیرنس کہ وہ کس طرح دکھتی ہے، اس کے اندر پھر ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں اس سافٹ ویئر کو، کہاں سے، اور اس کو پروگرام کو کلوز کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر نئی شیٹ کیسے بناتے ہیں، اس کو سیو کس طرح کرتے ہیں، فائل شیٹ کو اوپن کیسے کرتے ہیں، ورک بک کو کلوز کیسے کرتے ہیں، ورک بک کیا ہوتی ہے، ورک شیٹ کیا ہوتی ہے، ان کے اندر سیلز کیا ہوتے ہیں، سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا انٹر کیسے کرتے ہیں، ان سیلز کے اندر ڈیٹا جو لکھا ہے اس کو چینج کیسے کرتے ہیں، ٹیکسٹ کا جو اپیرنس ہے اس سیل کے اندر اس کو کس طرح دکھائیں گے، ٹیکسٹ کو ڈسپلے کس طرح کریں گے، نمبرز کو کس طرح ظاہر کریں گے، جو ڈیٹا کنٹینٹس ہوتا ہے، ڈیٹا سیل کے اندر موجود جو ڈیٹا ہے اس کو کس طرح الائنمنٹ کریں گے، اس کو الائنمنٹ سے مراد کہ اس میں ڈیٹا جو موجود ہوگا کس طرح ہم ان سیلز کے اوپر مختلف سٹائلز امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے اندر کوئی اگر آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے سافٹ ویئر کو چلانے میں تو اس کے اندر ہم کس طرح اس سے ہیلپ لیں گے، وہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے ون بائی ون۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسل کو سٹارٹ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یو کین اسٹارٹ ایکسل 2013 فرام دا اسٹارٹ مینیو۔ ونڈوز 7 کے اندر ہو سکتا ہے، میں نے تو ونڈوز 10 کی ہے، تو اب یہاں پہ میں اگر یہ دیکھیں، یہاں پہ میں جاتا ہوں، یہاں پہ میں اگر جاؤں تو یہاں پہ مائکروسافٹ آفس کی اپلیکیشن میں نے انسٹال کی ہوں، اس کے اندر یہ ایکسل ہے، یہاں سے میں کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتا ہوں، یہاں سے بھی آپ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس نے کہا کہ آپ یہاں سٹارٹ والے بٹن یہاں پہ یہ اوپن کریں گے تو یہ آپ کو مختلف یہاں پہ یہ آپ کا انٹرفیس، مطلب یہ اس کو بلینک ورک بک آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گی۔ نہیں تو آپ یہاں پہ یہاں یہ جو نیچے بار ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو وہ ایکسل سافٹ ویئر انسٹال جب آپ کر لیتے ہیں
تو وہاں یہاں پہ بھی ڈسپلے ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو یہاں پہ اس کا شارٹ کٹ نہیں رکھا، تو یہاں پہ بھی وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جب انسٹال کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو ڈسپلے بھی یہاں پہ ٹائٹل پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، نیچے نوٹیفیکیشن جو بار بنی ہے نا یہاں پہ، اس طرح یہ ایڈوب فوٹو شاپ اور اس طرح کے لوگو بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس کا بھی ایک لوگو ایکسل کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ونڈو اور آر یہ کی پریس کریں تو ونڈو جو آپ کا کی ہوتی ہے نا، کی بورڈ کے اوپر ایک ونڈو کا سمبل بنا ہوتا ہے جس پہ آئیکن بنا ہوتا ہے، اس کو پریس کریں اور ساتھ آر کا بٹن پریس کریں تو رن کی یہ کمانڈ یہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ اگر ایکسل لکھیں اور اس کو اوکے کریں تو پھر بھی یہ اوپن ہو جاتا ہے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ میں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں تو یہ مختلف بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں کہ بنے بنائے جو سافٹ ویئر جس کے اندر یہ ساری چیزیں یہ مختلف آپ کو شیٹس بنی بنائی مل جاتی ہیں، آپ نے خود بنانی ہے تو وہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ اوپن کر لیا۔ When you start the program without opening a specific file, the start screen appears prompting you to open an existing workbook or create a new book۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آگے کچھ بنی ہوئی بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ وہاں سے فائل جو آپ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو اگر آپ نے شروع سے بنانی ہے تو آپ بلینک ورک بک کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز یہ یاد رکھنی، جو ایکسل کی شیٹ ہوتی ہے نا یہ ساری ورک بک کے اوپر ڈیپینڈ کرے، اس کے اندر ورک بک ہوتی ہے اور ورک بک کے اندر مختلف ورک شیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بیسیکلی ورک بک کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک خالی ورک بک ہوتی ہے، ہم نے اس سے سٹارٹ اگر کر رہا ہوں نئی بنانی ہو تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، میں یہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ایک انٹرفیس یہ نظر آ جاتا ہے، یہ اس کا انٹرفیس ہے، یہ ایک ورک شیٹ ہے، یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے شیٹ نمبر 1، ٹھیک ہے جی، یہ شیٹ نمبر 1 ہے۔ اس کے اندر ہم یہ آگے پلس کا سمبل ہے، نیو شیٹ اگر ایڈ کریں گے تو اس طرح ہم نئی شیٹس بھی بنا سکتے ہیں، جتنی مرضی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی شیٹس بنانی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں 1 بائی 1، ان کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، آپ جتنی مرضی یہاں شیٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ انٹرفیس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کبھی اس کو 1 بائی 1 پڑھ دیں گے اس انٹرفیس میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھیں آپ میں نے آپ کو ویسے تو بتا دیا کہ سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، سارے پروگرامز ہوں گے، آل پروگرامز کے اندر ایک مائکروسافٹ آفس 2013 ہوگا، اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اپیئر ہو جائے گا اور وہ سافٹ ویئر اس طرح آپ کو اپیئر ہوگا جس طرح بھی ہمارا ایک اپیئر ہوا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اب کیونکہ میں انٹرنیٹ سے کنیکٹ تھا تو یہاں پہ مختلف دیکھو ہمارے بھی آ گئے تھے مختلف یہاں پہ بنے بنائے ٹیمپلیٹس، تو ہم نے کیا کیا اس پہ بلینک ورک بک کے اوپر کلک کیا تھا، وہ دیکھیں پین دا رائٹ پین ہوتا ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ ہے، یہ والی ایریا جو لیفٹ سائڈ ہے گرین والی، یہ جو ایریا ہے نا یہ جہاں پہ یہ سارا میں ابھی پوائنٹ کر رہا ہوں یہ رائٹ سائڈ ہے۔ دا اسٹار اسکرین اپیئر ان رائٹ پین، بلینک ورک بک یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، نیو بلینک ورک بک اوپن ان دا پروگرام ونڈو، اب اس کو کلک کریں گے تو ایک اوپن ہو جائے گی، جب اوپن ہوگا تو آپ کو اس طرح کی اسکرین سامنے نظر آئے گی جو کہ ابھی ہم نے یہ اوپن بھی کی ہوئی ہے۔ یہ تو اب یہ جو آپ کو یہاں پر اس طرح کی ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اسی انٹرفیس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے کہ اس میں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارا ہے جی کوئک ایسیس ٹول بار جو کہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنے سافٹ ویئر کو یہاں سے اوپن کریں تو اس کے اندر میں آپ کو ابھی یہاں پر اس طرح کے یہ ریڈ کا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں پوائنٹ بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جو میں نے یہ پوائنٹ کیا ہوا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ کوئک ایسیس ٹول بار ہے، اس کے اندر ان آپشنز کے بارے میں ہم 1 بائی 1 بعد میں پڑھیں گے۔ یہ سب سے جو ٹاپ پہ ہے جس کے اندر ایکسل کا ایک لوگو ہے، ساتھ سیو کا بٹن ہے، انڈو ریڈو کمانڈز ہیں، اس طرح مختلف کلک اس کے اندر آپشنز جو ہوتی ہیں ہم یہاں پہ اور بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم کوئک ایسیس ٹول بار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو کوئک ایسیس ٹول بار اس کو ہم یہ شروع میں جو ہوتا ہے یہ ٹائٹل بار کے ساتھ، اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں ٹائٹل بار ہے بک 1 ایکسل یہ جو لکھا ہوا ہے جس طرح ہم اپنے سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹائٹل دیے ہوئے بک 1 ایکسل، اس کو چینج کرنا چاہیں وہ ہم بعد میں کریں گے کہ اس کو نام کو چینج کرنا چاہیں کیونکہ ابھی میں نے نام نہیں دیا تھا، چلے میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو پھر میں اوپن کرتا ہوں تو پھر آپ کو یہ بہتر سمجھ آ جائے گا۔ لیکن میں دوبارہ یہاں سے اس سافٹ ویئر کو چلاتا ہوں جی، میں ونڈو اور آر والے بٹن کو پریس کر کے ایکسل کو اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بلینک بار کو یہاں پہ کلک کر کے میں اس کو یہاں پہ نیم دیتا ہوں، سیو کرتا ہوں، پہلے سیو کرنے کے لیے میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیتا ہوں،
اور اس کا نام میں دے دیتا ہوں جی فرسٹ. ٹھیک ہے, ڈیسک ٹاپ پہ میں سیو کر لیتا ہوں اس کو. اب دیکھیں وہ یہاں پہ میں نے جب فرسٹ دیا ہے تو وہ نام چینج ہو گیا. دیکھیں ایکسل تو ساتھ آئے گا ہی آئے گا کیونکہ یہ ایکسل کی فائل ہے, تو یہاں پہ نام چینج ہو گیا. یہ جو ہے نا, یہ جو سینٹر ایریا میں آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم ٹائٹل, ہماری جو ورک شیٹ کا نام ہوتا ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کیا جاتا ہے. یہ فرسٹ ایکسل, فرسٹ کا مطلب ہے نام ہے اس فائل کا. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ٹائٹل بار کہلایا جاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھیں نا, یہ دیکھیں ٹائٹل بار, انہوں نے بک 1 لکھا ہوا ہے, ہمارا جو تھا وہ تھا فرسٹ. ٹھیک ہے جی, اب اسی کے ساتھ اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ مختلف بٹنز ہوتے ہیں جو کہ ہم مختلف مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اگر ہم نے اس کو اوپر لے کے جائیں تو ماؤس رکھیں تو کلک نہیں کر رہا, ماؤس کو صرف رکھیں گے ایرو کو تو دیکھیں بتاتا ہے یہ کہ اس کو منیمائز, مطلب اسے ڈاؤن ورڈ ایسے کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, اسی طرح اس کو ہم نے اگر ریسٹور ڈاؤن کرنا ہے, ونڈوز کو چھوٹا کرنا ہے, پھر میکسیمائز کرنا ہے تو اس کو کلک کریں گے, یہ کریں گے تو کراس کریں گے تو کلوز ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ نے ربن ڈسپلے آپشن دکھانی ہے یا نہیں, یہاں پہ یہ ابھی ربن ابھی پہلے پڑھ لینا, پھر اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں اس آپشن کے بارے میں. اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو آپ F1 کو بھی پریس کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کو, اگر اس میں کوئی آپ نے ہیلپ لینی ہوگی تو یہاں پہ آپ آن لائن کنیکٹ کر کے وہ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں, کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جو پاپولر آرٹیکلز ہیں جس کے بارے میں آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہو اس سافٹ ویئر کی, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے. تو یہ جو ٹائٹل بار کے لیفٹ سائڈ پہ ہے, ٹائٹل بار آپ نے یہ پڑھا نا, اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہمارا کیا ہے جی, کوئک ایکسیس ٹول بار, جو کہ نارمل ہم بہت سے کم لوگ یوز کرتے ہیں, اتنا یہاں سے یوز نہیں کرتے. صرف سیو کے لیے کمانڈ بھی ہوتی ہے, کنٹرول ایس بھی ایک ہوتی ہے, انڈو ریڈو کی بھی کمانڈز ہوتی ہیں, اور اس کے بارے میں پڑھیں گے انڈو ریڈو کمانڈز کیا ہوتی ہے. اور ٹائٹل بار کے رائٹ سائڈ پہ یہ آپ کو جو ونڈو نظر آ رہی ہے, اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹائٹل بار کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ ہو. اس کے بعد اگر نیچے آئیں تو یہ سارا جو ایریا یہ ربن کہلایا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں, یہ سارا ایریا جو ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ جو میں ابھی ریڈ سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں, یہ سارا ایریا یہ آپ کا ربن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا ایریا آپ کا ربن کہلاتا ہے. ربن, یہ سارا آپ کا ربن ہے, یہ والا سارا ایریا آپ کا ہے. اس کے اندر مختلف مینیوز بھی ہوتی ہیں, کمانڈز, ان کے اندر پھر مختلف گروپ بنے ہوتے ہیں, اور ان گروپ کو ہم اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ربن ہو گیا, اس ربن کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے, ابھی آگے میں پڑھوں گا, بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ربن ہو گیا یہ سارا. اب ربن کے بعد نیچے نیم باکس ہے, یہ والا, اوہ سوری یہ اوپن ہو گیا, یہ نیم باکس ہے. ٹھیک ہے, نیم باکس کے کہ اگر میں مثال کے طور پہ اس سیل کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں نے یہ سیل سلیکٹ کیا. اب یہ کالم ہے, کالم جو ہوتے ہیں وہ الفابیٹ سے ظاہر ہوتے ہیں شیٹ کے اندر, اور روز نمبر سے. تو یہ بنتا ہے ڈی اور 5, یہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں ڈی اور 5. تو اس نیم باکس کے اندر جو سیل آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کا نام اس باکس کے اندر ڈسپلے ہوگا. اگر میں یہ کرتا ہوں, دیکھیں F2 ہو گیا. اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ C2 ہو گئی, یہاں پہ کرتا ہوں تو A9. تو اس سیل کا, جس سیل کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کا نام اس باکس کے اندر دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ نیم باکس ہو گیا. یہ دیکھیں نیم باکس آپ کا ہو گیا. میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے. یہ آپ کا جو ہے نیم باکس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, نیکسٹ ہمارا اس کے ساتھ جو یہ فارمولا بار ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ میں آپ کو یہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ سارا یہ فارمولا بار ہے, یہ ساری آپ. اب آپ نے جو بھی کرنٹلی سیل کو سلیکٹ کیا ہوگا, جو بھی سیل آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا, اس کے اندر جو بھی, مثال کے طور پر میں یہاں پہ 12 لکھتا ہوں, اس کو اگر میں سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر جو ویلیو ہوگی وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گی. اس کے پیچھے اگر وہ فارمولا لکھا ہوگا وہ فارمولا بھی یہاں پہ ڈسپلے ہو کے دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو فارمولا بار جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم فنکشن انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کلک کریں نا تو بنے بنائے یہاں پہ ہمارے پاس فنکشن ہوتے ہیں, ہم اس کو انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے. اسی طرح
یہ جو بار ہے اس کے اوپر آپ کرنٹلی جو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کوئی سلیکٹ کیا، اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں لکھا تو یہاں پہ وہ ایمٹی ہے. فارمولا بار کے اندر آپ جو سیل سلیکٹ کرتے ہیں اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر موجود جو ویلیو ہے، یہ ڈیٹا ہے، وہ بھی اس بار کے اندر ڈسپلے کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا ہو گیا جی فارمولا بار. اب فارمولا بار کے بعد جس طرح بھی میں نے آپ کو کہا یہ میں نے سیل سلیکٹ کیا، یہ ایکٹیو سیل اسے کہیں گے. یہ جو سیل میں نے سلیکٹ کیے ہوئے اس کو ہم ایکٹیو سیل کہیں گے. یہ والا جو سیل اس کے اندر میں نے ریڈ کے اندر جو سلیکٹ کیا ہوا بلیک کلر کا، اسے ہم ایکٹیو سیل کہتے ہیں. اس والے کو ایکٹیو سیل کہتے ہیں، جو سیل سلیکٹ کیا ہوا. باقی میں نے سیل سلیکٹ نہیں کیا، آپ اس کے بارڈر دیکھ لیں، اس کے ارد گرد بارڈر بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سیل سلیکٹ ہے. جو بارڈر نہیں جن کے ارد گرد ہم نے جو سلیکٹ نہیں کیے وہ پیسو سیل ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو آپ کی ساری ونڈو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے یہ ساری جو میں نے ریڈ لائن کی ہوئی، یہ ساری آپ کی ورک بک ونڈو ہے جس کے اندر آپ سارا کام کریں گے. جتنی بھی آپ کی کام جو ٹاسک آپ نے پرفارم کرنے ہیں، نمبر سے جو بھی آپ نے اپنی اپلیکیشنز بنانی ہوں گی، جو بھی کام فائل کے اندر کرنا ہوگا وہ آپ ان شیٹس کے اندر یہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ ساری آپ کی ایک کرنٹلی ایکٹیو ونڈو ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو ہم یوز کریں گے، جسے ہم ورک بک ونڈو بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک یہ اور ایک یہ دو بار ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہاں پہ بار اور ایک یہ جو میں نے ایرو بنایا، ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک باٹم سائڈ پہ. اب دیکھیں یہ اس کو میں کلک کرتا ہوں، یہ آپ کی سکرول بار ہیں، یہ اپ اور ڈاؤن ہونے کے لیے. دیکھیں اپ اور ڈاؤن ہونے کے لیے. اس طرح یہاں پہ بھی ایک سکرول بار ہے، اس کو لیفٹ اور رائٹ ہونے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لیفٹ اور رائٹ، اور اس کو کلک کیے رکھیں گے، اور یہ باٹم اور ٹاپ، یہ سکرول بار ہوتی ہیں موومنٹ کے لیے. اچھا، اس کے بعد نیچے آپ کا یہاں پہ یہ سٹیٹس بار آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میں گرین، یہ جو ہے نا اس کے اوپر اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ گرین جو ہے اس کے اوپر ریڈی ہے، مطلب اب ہم ریڈی موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس سٹیٹس بتاتی ہے یہ بار کہ آپ کرنٹلی اس ورک بک میں یا اس ورک شیٹ پہ اب آپ کا کیا کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کے سٹیٹس بار کے اوپر مختلف ونڈوز کو یوز، ورک شیٹ کو اگر آپ نے ڈسپلے کر کے دکھانا ہو اس کو آپ ڈسپلے کر کے دکھا سکتے ہیں. اس طرح یہ دیکھیں مختلف ویوز جو ہوتے ہیں ہم یوز کی کرتے ہیں یہاں پہ. اسی طرح زوم ان اور زوم آؤٹ اگر آپ نے کرنا ہے، یہ دیکھیں زوم آؤٹ کر رہا ہوں، زوم ان کا مطلب زیادہ نزدیک جا رہا ہوں، زوم آؤٹ دور جا رہا ہوں، تو یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سلیکٹ. تو یہ جو آپ کے ساتھ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ سٹیٹس بار کے ساتھ جو مختلف بٹنز ہوتے ہیں، ان کو زوم ان، زوم آؤٹ اور مختلف ورک شیٹ کے ویوز مختلف انداز میں دیکھنے کے لیے ڈیٹا کو شیٹس کی فارم میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کی ہمارے اس سے ایک چیز اس میں بلکہ میں رہ گئی ہوں بتانے، وہ چلے آپ کو بتائی تھی پہلے شروع میں بھی لیکن پھر بتا دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کی ہے نا اسے ہم یہاں پہ شیٹ ٹیبس کہتے ہیں. اس کے اندر آپ جتنی مرضی شیٹس ایڈ کرنا ہے، یہاں پہ شیٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کروں گا، دیکھیں ماؤس رکھتے ہی ہوں تو نیو شیٹ بتا دے، اس کو کلک کروں گا تو آپ کی شیٹ نمبر 2 آ گئی. ٹھیک ہے، شیٹ 1، شیٹ 2، جتنی مرضی آپ شیٹ ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو آج کی اس لیکچر کے اندر ہمارا ایک انٹروڈکشن ہی تھا، اس کے اندر تھوڑا بہت انٹرفیس کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے اندر ہم ان کے بارے میں چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بھی صرف یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ صرف شارٹ فارم میں بتایا، بھی تو پہلا لیکچر ہے تو اس کے اندر ان کی 1 بائی 1 ان فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے، اس مینیوز کے بارے میں پڑھیں گے، انسائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، پیج لیاؤٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.